کیونکہ آلے نبی کا خون کبھی کسی کو چین کی نیند سونے نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ، رات کی تاریکی ہوتی جا رہی ہے، رات کا سناٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں قاضی شورے دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں، ننھے سے معصوم شہزادوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور دونوں ننھے سے معصوم چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے۔ جیسا ہی آپ دیکھتے ہیں دونوں شہزادوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے ہیں، زور زور سے روتے ہیں۔ دونوں شہزادے اس حالت میں قاضی شورے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو انداز اختیار کر رہے ہیں، ایسا سلوک، ایسی ہمدردیاں تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ قاضی شورے نے جیسے ہی سنا، تیر کی طرح وہ جملے جو ہیں ان کے دل کے اندر بے بس ہو گئے۔ آپ نے جیسے ہی سنا تو دونوں ننھے سے معصوم چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، روتے روتے آپ کی ہچکیاں بند گئیں۔ پھر آپ سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں ہاں شہزادو، تمہاری سوچ غلط نہیں ہے۔ یہاں اس دنیا میں، اس مسافرت حال میں یہاں ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے جیسے ہی سنا ایک دوسرے کو بڑی حیرت سے دیکھا اور دیکھ کر بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے لپٹ گیا اور رونے لگے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زدیدیت مردہ باد، زدیدیت مردہ باد۔ میرے بزرگوں دونوں شہزادے رونے لگے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی رونے لگے قاضی شورے کہتے ہیں، شہزادو اب یہ رونے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے صرف، ابن زیاء نے صرف تمہارے والد امام مسلم کو، جناب مسلم کو شہید کیا ہے، اور بلکہ اس نے تو یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمہیں بھی شہید کر دے گا۔ اس نے تمہاری تلاش کے اندر اپنے فوجیوں کو لگا دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے اس کی فوج مزید حرکت میں آ جائے۔ میں چاہتا ہوں تم جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ۔ شہزادو دیکھو، یہاں سے ایک قافلہ مدینہ طیبہ جانے والا ہے، رات کے ٹائم میرا بیٹا آپ کو اس راستے پر لگا دے گا۔ شہزادو ایک کام کرنا، آپ اس راستے پر لگ جانا اور مدینہ طیبہ جانا، اور جب اپنے نانا کے پاس پہنچنا تو بڑے ہی ادب سے، احترام سے میرا بھی سلام عرض کرنا۔ اس کے بعد میرے بزرگوں دونوں ننھے سے شہزادے، میرے بزرگوں 6 سال کی اور 8 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ہم تو 6 سال اور 8 سال کی عمر کے بچوں کو اپنے سے اکیلا سکول بھی نہیں جاتے۔ ہائے وقت کے حالات، لوگوں کے ظلم و ستم۔ میرے بزرگوں دنیا کے ہوس پرستیوں کے آگے انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ پھر وہ کس قدر خونخوار ہو جاتا ہے، کس قدر سخت دل ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، میرے بزرگوں وہ دور کتنا دور رسالت کے قریب تھا۔ مجھے بتاؤ کس کو پتا نہیں تھا کہ آل نبی کی محبت فرض کی گئی ہے؟ کس کو پتا نہیں تھا کہ آل نبی کی محبت عین ایمان ہے، آل نبی کی محبت عین اسلام ہے؟ مجھے بتاؤ کس کو پتا نہیں تھا؟ لیکن واہ، دنیا کی محبت، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے بزرگوں دونوں ننھے سے شہزادے، وہ قاضی شورے کا بیٹا رات کے آخری پہر میں ان کو رات کے آخری پہر میں شہزادوں کو لے کر جاتا ہے اور کہنے لگا، شہزادوں یہ دیکھو، یہ والا راستہ مدینہ الرسول جاتا ہے، یہ مدینہ طیبہ جاتا ہے۔ میرے بزرگوں دونوں ننھے سے شہزادے چلتے رہے، کانٹا چبھتا
تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، کانٹا چبھتا تو مزید زخم بھی بڑھ جاتے، کانٹا چبھتا تو وہیں پر بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر، سپاہیوں کا خوف بھی تھا میرے بزرگوں۔ کبھی ایک دور وہ بھی تھا کہ جب نانا کے مزار تک بھی جاتے تھے تو باپ کی انگلی تھام کر جاتے تھے۔ آج ایک ایسا وقت ہے کہ کوفے سے مدینے کا سفر اکیلے طے کرنا ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے، اکیلے طے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے میرے بزرگوں، دین کے محافظوں کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا، آل نبی کے ساتھ انداز کا اختیار کیا گیا۔ دونوں انہوں نے ایسے شہزادے بے چین چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ جب صبح کا سویرا ہونے لگا، وہ جو ابن زیاد کے سپاہی ڈھونڈ رہے تھے، شہزادوں کو تلاش کر رہے تھے، تو اچانک دونوں شہزادوں کو ان کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ چہرے کی نورانیت دیکھ پتا چلا کہ یہ اجنبی کوئی معمولی لوگ نہیں، بلکہ یہ تو مسلم کے شہزادے ہیں، یہ تو فاطمہ کے شہزادے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ ان ظالموں نے جیسے ہی دیکھا تو پوچھنے لگے، کون ہو تم، کون ہو تم؟ میرے بزرگوں، دونوں شہزادوں نے یہ سوچ کر سچ سچ بتا دیا کہ یتیموں کے ساتھ تو سخت سے سخت دل بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سخت سے سخت دل انسان بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ سوچ کر سچ سچ بتا دیا کہ ہم تو مسلم کے یتیم بچے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم تو فاطمہ کے شہزادے ہیں۔ ان ظالموں نے جیسے ہی سنا، دونوں شہزادوں کی زلفوں کو پکڑا اور کہنے لگے، ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک رہے ہیں اور تم مزے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر ان کو وہاں پر جمع کروایا، دونوں شہزادوں کو جمع کروایا اور ابن زیاد کو خط لکھا کہ دیکھو، ہم نے مسلم کے یتیم بچے پکڑے ہیں، ہمیں منہ مانگا انعام دیا جائے، ہم نے فاطمہ کے شہزادے پکڑے ہیں، ہمیں منہ مانگا انعام دیا جائے۔ تو ابن زیاد نے کہا، میں یزید کو خط لکھتا ہوں، اس وقت تک دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، پھر وہ یزید جو حکم دے گا اس پر عمل ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ جو جیل کا دروگا تھا نا، وہ اہل بیت کا محب تھا، اہل بیت کا محب تھا۔ میرے بزرگوں، دنیا میں نا اکثر آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والے ملیں گے، اگرچہ کوئی دہشت گردی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے دور کرنا چاہے تو لوگ زبان تو بند کر سکتے ہیں لیکن دل پر کسی کا قابو نہیں ہے، دل پر کسی کا قابو نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے بزرگوں، انسان پھول پر تو پہرا بٹھا سکتا ہے، پھول پر پہرا بٹھایا جا سکتا ہے، لیکن پھولوں کی خوشبو پر پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اللہ اکبر، میرے بزرگ اہل بیت کے مقابلے میں جس کو بھی ہڑتال میں کھڑا کرنے کی کوشش کی تو ان کے گھر کے چراغ گل ہو گئے، لیکن اہل بیت کی محبت آج بھی فروزہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک فروزہ رہے گی۔ میرے بزرگوں، اہل بیت کے مقابل میں جس کو بھی کھڑا کیا گیا ہے اس کو دھول چاٹنی پڑی ہے، لیکن ہاں جس نے اہل بیت سے محبت کے حق ادا کیے اس کے نام پر آج بھی جھنڈے لہراتے اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتے رہے۔ میرے بزرگوں، وہ جو جیل کا دروگا تھا نا، اس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے، اس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے۔ اور اس نے کیا کیا، دونوں شہزادوں کے آرام کا انتظام کیا اور پھر رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میرے ساتھ انجام کچھ بھی ہو، میں ان بچوں کی خدمت کر کے بی بی فاطمہ تو زہرا کی ضرور خیرات حاصل کروں گا، میں رسول اللہ کی شفاعت ضرور حاصل کروں گا۔ پھر اس نے کیا کیا، رات کے آخری پہر میں دونوں شہزادوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد
کہنے لگا شہزادوں یہ دیکھو یہ راستہ قادسیہ جانے والا ہے، جب تم قادسیہ پہنچو گے تو یہ میری انگوٹھی رکھ لو، یہ میں تمہیں نشانی کے طور پر دے رہا ہوں، میری انگوٹھی رکھ لو۔ جب قادسیہ پہنچو گے وہاں میرا ایک بھائی ہے، سگا بھائی ہے، وہ تمہیں خیر تم اس کو یہ انگوٹھی دکھانا نشانی کے طور پر، تو وہ تمہیں قادسیہ کا مدینے کا سفر خیر خیریت سے طے کروا دے گا، وہ تمہیں خیر خیریت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ تو میرے بزرگوں دونوں شہزادے چلتے رہے، کل کے سفر سے کلیجہ منہ کو آتا تھا، اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے رات بھر بے چین چلتے رہے میرے بزرگوں۔ اب جب سفر سے نکلے تھے نا، وہاں سے نکلے تھے تو حال یہ تھا کہ پتا بھی کھڑکتا تو ڈر کر بیٹھ جاتے کہ کوئی سپاہی پھر سے نہ پکڑ لے، کبھی چلتے کبھی رکتے، کبھی ڈر کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگتے، اللہ اکبر۔ آخر مسلمانوں میرے بزرگ کو جانتے ہی ہو نا، چھوٹے بچوں کی عمر ہی کیا، چھوٹے بچوں کے دل ہی کیا ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے بچے تو پٹاخے کی آواز سے بھی ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، ہمارے بچے تو ڈول زور سے بجتا ہے اس سے بھی ڈر جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ماں باپ کی چیخ سے بھی ڈر جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان بچوں کی مسافرت کا حال کیا ہوگا، ان کی مظلومیت کا حال کیا ہوگا۔ دونوں شہزادے چلتے رہے، بے چین چلتے رہے۔ وہ جو کل پیروں میں زخم پڑے تھے، پاؤں میں چھالے تھے، وہ پھوٹ چکے تھے، ان میں سے خون بہ رہا ہے، ایسی کیفیت لیے چل رہے ہیں، کانٹا چبھتا تو مزید زخم بڑھ جاتے، ایسی کیفیت لیے دونوں شہزادے چل رہے ہیں۔ اور چلتے رات بھر چلتے ہوئے پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ رات بھر چلتے ہوئے جہاں سے نکلے تھے رات بھر چلتے ہوئے اس کے ارد گرد ہی اپنے آپ کو پایا، اور جب صبح کا سویرا ہونے لگا نا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب صبح کا سویرا ہونے لگا تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ کہیں کوئی پھر سے نہ پکڑ دے، دیکھو فجر کا وقت بھی ہو رہا ہے، پہلے نماز ادا کر لی جائے، اس کے بعد پھر باقی کام بعد میں۔ دونوں شہزادوں نے نماز کے لیے وضو کے لیے جب پانی تلاش کیا تو ان کو ایک نہر مل گئی، انہوں نے اس میں وضو کیا، اس کے بعد نماز پڑھی، نماز ادا کی، اور نماز کی برکت یوں نصیب ہوئی کہ پاس میں جہاں پہ نماز پڑھی تھی نا، اس کے قریب میں ایک بڑا سا درخت تھا، اور اس کے اندر ایک کھاؤ بنی ہوئی تھی۔ کیا تھی؟ کھاؤ۔ تو دونوں شہزادے ڈر کے مارے اس کھاؤ کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی پھر سے پکڑ نہ لے، پھر سے ابن زیاد کے پاس جمع نہ کروا دے، یہی سوچ رہے تھے کہ ایک کنیز آئی، اس نے مٹکا جیسے ہی پانی میں ڈبانا چاہا تو اس نے کیا دیکھا؟ پانی میں عکس ہے، خوبصورت چہروں کا پانی میں عکس ہے۔ تو جب اس کنیز نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دونوں شہزادے کھاؤ کے اندر ڈرے سے بیٹھے تھے، جناب مسلم کا یتیم بچے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی اس کنیز نے دیکھا اور پلٹ کر پوچھا کون ہو تم؟